میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ جب بھی آپ کو بلایا جاتا ہے ایٹ اے ویری شارٹ نوٹس آپ سب تشریف لے آتے ہیں۔ آج کی کچھ بہت اہم قسم کی ڈیسیجنز تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی۔ ایک تو سب سے پہلے تو آپ کو اوور آل سچویشن بتا دوں کہ کیا ہے۔ آج کے دن میں جو پازیٹیو کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 69,536 ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ لاہور میں ہے جو 34,708۔ اس کے بعد جو بڑی تعداد ہے وہ راولپنڈی کے 5,554، اور پھر اسی طریقے سے فیصل آباد کی 4,606 ہے، پھر ملتان کی 4,337، اور پھر گجرانوالہ 2,461، اور سیالکوٹ 1,839 اینڈ گجرات 1,836۔ یہ اوور آل جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وبا جو ہے وہ زیادہ پھیلی ہے، اور جو کمپیریٹیولی چھوٹے شہر ہیں ان میں تعداد مریضوں کی ہے۔ آج کے دن کے جو پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں وہ 1,228 ہے۔ ٹوٹل نمبر پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 21 ہے، 21۔ ریکوریز جو ہیں تقریباً اب ہماری 20,000 کے قریب ہو گئی ہیں، اور ٹوٹل جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں پنجاب کے اندر وہ 4,45,339 ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے مسلسل شور مچتا ہے کہ جی بیڈز خالی نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک تو اپنے ویب سائٹ پہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن آج کے دن میں آپ کو میں بتاؤں کہ لاہور کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایپی سینٹر ہے، اس وقت لاہور کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل مریض جو ہیں اس وقت داخل پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں وہ 738 ہیں، اور ان 738 میں سے پبلک سیکٹر کے اندر 439 ہیں، 439 ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں 299۔ اور اس وقت ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 250 ہائی ڈپینڈنسی یونٹس، یعنی یہ جہاں والی جو یونٹس ہوتی ہیں وہ ہیں، اور 60 وینٹیلیٹرز اس وقت خالی ہیں یا ویکنٹ ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ضرورت پڑے تو دے آر اویلیبل۔ یہ اوور آل سچویشن اسی طریقے سے باقی بھی پورے پنجاب کی ہمارے پاس جو اویلیبل سچویشن ہے وہ اسی طرح ہیں کہ کوئی تقریباً 30% to 35% بیڈز آر اویلیبل۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب وبا کی تعداد مریضوں کی بہت بڑھ گئی تھی، ہمارے پاس کوئی تقریباً 1,118 مریض تھے۔ 11 جون کو کوئی تقریباً 1,118 مریض تھے لاہور کے اندر صرف۔ تو آج صحت یاب ہو کے لوگ گھر گئے ہیں، اور اب ہماری 738 ہیں۔ ہم نے اس کے باوجود ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کیپیسٹی بڑھانی ہے۔ پچھلے 10 دنوں کے اندر بہت بڑا ایک کمپریہنسو کنٹینجنسی پلان لاہور کے لیے نوٹیفائی ہوا تھا۔ اس میں نمبر آف HDU بیڈز یعنی ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا ہمیں انکریز کرنا تھا۔ لاہور کے 171 سے بڑھا کے 1,228 پہ ہم نے کر دی، اور نمبر آف ICU جو ہیں وہ بھی انکریز کر کے 187 سے 205 پہ ہم لے گئے۔ نشتر اسپتال ملتان، وہاں پچھلے دنوں مسئلے بڑھ گئے تھے۔ وجہ یہ تھے کہ وہاں کمپیریٹیولی وینٹیلیٹرز کی کچھ کمی تھی، تو ہم نے اب انشور کیا نشتر اسپتال میں نمبر آف کرونا ڈیڈیکیٹڈ بیڈز انکریز کر کے 144 سے 202 پہ ہیں۔ HDUs جو ہیں وہ 16 سے 32 پہ چلے گئے ہیں، اور وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 16 سے 26 پہ یہ انکریز کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا تھا، طیب اردگان ہسپتال کے اندر ہمارے پاس 32 وینٹیلیٹرز تھے، وہ تقریباً 20 وینٹیلیٹرز چلا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے، تو وہاں سے 10 وینٹیلیٹر اور ان وینٹیلیٹرز کے علاوہ ہم نے ملتان میں شفٹ کر دی ہیں تاکہ ملتان کے لوگوں کو یہ سہولت ملے۔ BBH راولپنڈی میں آکسیجن بیڈ انکریز کر دیے ہم نے 147 سے 347، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کے بعد اگر سب سے بڑا ایپی سینٹر ہمارا ہے تو وہ راولپنڈی کا ہے، اور جو
راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی تھی، اس میں آکسیجن بیڈز 80 سے بڑھا کے 260 پہ لے گئے ہم. اوور آل نمبر آف وینٹیلیٹرز پنجاب میں ادر دین لاہور ہیو بین انکریز فرام 214 ٹو 268 اور ایچ ڈی یوز جو ہیں وہ 471 سے بڑھا کے 707 تک لے گئے. ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ 44 سے بڑھا کے 64 پہ لے گئے. اس کے علاوہ 66 اسٹیٹک وینٹیلیٹرز provided by NDMA have been provided to Mayo Hospital, لاہور, نشتر ہسپتال ملتان, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راولپنڈی, سوشل سیکورٹی ہاسپٹل اور PKLI. 34 پورٹیبل وینٹیلیٹرز, 10 ایکس رے مشینز اور 96 بائی پیپ مشین بھی NDMA نے پرووائڈ کی ہیں جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے ہسپتالوں میں بانٹی ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمیں 3 PCR مشینز ڈونیٹ کی تھیں. وہ PCR مشین ایک جناح ہسپتال کو دی گئی, ایک قائد اعظم کالج بھاولپور کو دی گئی, ایک شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان کو دی گئی تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر والے آپ کو پتہ ہے کہ بہت محنت کی انہوں نے پچھلے دنوں. دے ہیو انکریز دا نمبر آف BSL 3 لیبس اور اب جو اگلی اسائنمنٹ ہے سیالکوٹ, سرگودا اور رحیم یار خان میں BSL لیبس جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز. آپ کو جب RNA آپ کو ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے مینولی تو کیپیسٹی ٹیسٹوں کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو اب ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز بھی لے لیے جو جب اٹیچ ہوئیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی کیپیسٹی 1500 سے لے کے 1600 ٹیسٹ پر ڈے سے بڑھا دیں گے. یہ اوور آل جو ہم اس وقت کووڈ-19 کے سلسلے کے اندر جو سہولتیں اس وقت عوام کو دے رہے ہیں, جس میں ٹیسٹوں کی بھی سہولت ہے. روزمرہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اگر روزانہ کے ہم تقریباً 10,000 سے 11,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں, ہر ٹیسٹ کا قیمت کو تقریباً 5,000 لگتا خرچہ, لیکن حکومت کانٹیکٹ ٹریسنگ جن لوگوں کے سسپیکٹڈ ہیں ان سب کی اس وقت ٹیسٹ جو ہے حکومت فری آف کاسٹ کر رہی ہے. جو بہت اہم چیز ہے, آپ کو پتہ ہے آج سے 1 ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ میری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ ایریاز لاہور کے بند کیے. مزید ہم ایریاز ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس فگرز آئی پچھلے دنوں اس میں کچھ علاقوں میں حالات بہتر ہوئے اور کچھ علاقوں میں حالات جو ہے وہ خراب ہوئے. اور جو خراب علاقے جن علاقوں میں زیادہ بڑے ہیں مریض, ان میں ہم نے اگلے فور 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے, ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ, فیصل ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن, DHA, گلشن راوی اور والڈ سٹی. یہ وہ 7 علاقے ہیں جس میں کیسز آپ دیکھیں نا, جب ہم کیسز کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ وبا کی پھیلاؤ کو ہم روکیں. 2 ہفتے کا ہم نے کہا تھا انیشلی, سچویشن کی انالیسس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایریا بڑھانا پڑا کیونکہ SOPs کی وائلیشن ہوتی رہی اور ان ایریاز کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے. اس وجہ سے یہ ایریاز کو ایکسپینڈ کر رہی. جہاں تک تعلق ہے ان مارکیٹس کا, تو میں ایک بات بتاؤں کہ جی ہم لوگوں نے مارکیٹس, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے مارکیٹ کھولنے اور آپ کی ریٹیل شاپس کھولنی بہت ضروری تھی تاکہ ہم آپ لوگوں کو اپنی معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلتا رہے. اور لوگ, آج میں صبح اخبار پڑھ رہی تھی اور کراچی کے ایک انسان تھا جس نے اپنی یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ اس سے کہا گیا کہ آپ کیوں نکلے گھر سے باہر, بزرگ تھے اپنے ساتھ بیٹے کو لے کے, تو انہوں نے آگے سے فرمایا
کہ وائرس سے مرنا قبول ہے، بھوک سے نہیں ہم مر سکتے، ہم بھوکے نہیں مر سکتے۔ تو ان چیزوں کو، یہ جو بندہ گراس روٹ پہ اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا کام ہم نہ روکیں۔ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے کیے ہیں، یہ بھی اس وبا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ہاسپٹلس میں ان کا اب مقصد یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنا ہماری اپوزیشن کے لوگ بہت ڈفرینٹ نام دیتے ہیں، کبھی ہینڈسم کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہیو وی اکمپلش سم تھنگ فرام اٹ؟ لیٹ می ٹیل یو، یس تھنگس ہیو امپرووڈ، حالات ہم نے بہتر کیے ہیں اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے، اور ہر چیز کی جس طرح انالیسس کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ابھی بھی سچویشن جو مرضی کہیں آن گراؤنڈ اٹ از اے کنٹرولڈ سچویشن۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جگہ موجود ہے، دوائیاں موجود ہیں، اچھی سے اچھی دوائی ہم نے اپنے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز میں، ایکٹیمرا انجیکشن جس کی کاسٹ جو ہے تقریباً 1,02,000 ہے، وہ اپنے ہر مریض کے لیے جس کو یہ ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل کی بھی ہے۔ وی ہیو میڈ اٹ اویلیبل، 1000 ڈوزز were made available although it's a trial drug، اس کے باوجود ہم نے اس کو اویلیبل کیا۔ جو بہت اہم چیز ہے وہ مارکیٹس کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مارکیٹس کے اندر SOPs بالکل پریکٹس نہیں ہو رہی، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے 2-3 انسیڈنسز لائے ہوئے۔ دیکھیں، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری تو ہے، لیکن لوگوں کی بھی تو اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں آپ جتنے دکاندار ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کی واقف کاری ہے۔ اگر کوئی دکان SOPs نہیں پریکٹس کر رہی تو آپ کو خود اس کو سمجھانا چاہیے کہ کل آپ کی وجہ سے اگر یہ مارکیٹ بند ہو گئی تو معیشت پہ اثر پڑے گا۔ تو یہ تو اجتماعی ذمہ داری ان مارکیٹ کمیٹیز کی بھی بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ مارکیٹس کے اندر پراپر SOPs پریکٹس ہو رہے ہوں، تاکہ یہ وبا کا پھیلنا جو ہے وہ روکا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی وسادت سے کہ ان سارے لاک ڈاؤن، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں یا جو ایریاز کچھ بند کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وائرس کا پھیلاؤ ہے اس کو روکیں۔ اور اگر کسی مارکیٹ میں لیٹ سے کہ جی 20 دکانیں ہیں اور 10 SOPs پریکٹس نہیں کر رہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم 10 بند کریں، ہم پھر ساری کی ساری مارکیٹ بند کر دیں گے، تو اس کا نقصان پھر سب کو ہوگا۔ اس لیے میں بہرحال دفعہ دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی نصیحت دیں کہ بڑی مشکلوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے اور وبا کے پھیلاؤ کو بھی ہم روکیں۔ تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ انشور کریں کہ آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی SOPs پریکٹس کریں، خاص طور پہ جن ایریاز کے اندر جیسے مارکیٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے جو فگرز آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ SOPs کی وائلیشنز انہی جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ جہاں تک ماسک پہننے کی بات ہے، ہم نے ماسک پہننے کی، لوگوں نے کہا کہ جی ماسک، ہم نے کہا کہ آپ ناک اور منہ کو کور کریں، آپ کپڑے کے ساتھ کور کریں، آپ اپنے مفلر کے ساتھ کور کر لیں، آپ اس کو نقاب کے ساتھ کور کر لیں، پر ناک اور منہ کو کور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، آپ چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں، تو آپ کے منہ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے نکلتے ہیں ان کے اوپر وہ وائرس ہوتی ہے، آپ کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وائرس تو کسی سے بھی، تو یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پروٹیکٹیو میکنزم۔ تو میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو علاقے جو ہیں اگلے اس پورے ہفتے کے لیے، کیونکہ یہ 2 ہفتے کا عرصہ تھا، اس پورے ہفتے کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے گلبرگ کمپلیٹ، ماڈل ٹاؤن کمپلیٹ، فیصل ٹاؤن کمپلیٹ، گارڈن ٹاؤن کمپلیٹ، DHA، گلشن راوی اور والڈ سٹی، یہ علاقوں کو مکمل طور پہ اسی لیے بند کیا جا رہا ہے کہ یہاں پچھلے دنوں جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یہ آج رات 12 بجے، رات 12 بجے کے بعد، تبھی آج میں نے اس وقت کیا پریس کانفرنس تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ کل سے یہ علاقے جو ہیں یہ بند ہوں گے اور ان کو اس کے اوپر ہر قسم کی احتیاطی تدابیریں اختیار کر لینی چاہیے۔ یہی میں پوچھنے والا جی تھا کہ کب سے بند کریں گے؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ جی رات 12 بجے کے، عثمان صاحب قریب نہیں جا رکھتے ہیں معلومات۔ ہاں جی اچھا،
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिन 7 इलाकों को आप कंप्लीट बंद करने जा रहे हैं, क्या वहाँ की दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी? अगर बंद रखेंगे तो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कौन पहुँचाएगा? टाइगर फोर्स पहुँचाएगी? वो कहाँ पे है? लेकिन जी सबसे जी जी ये लोगों को कैद करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि पिछले लॉकडाउन में भी जो हमने किया था, हमने दुकानें जो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं, दूध दही की दुकान, आपके तंदूर, आपकी बेकरीज़, आपकी दवाइयों की दुकानें, वो पहले भी नहीं बंद की गई थी और अब भी हम इसलिए नहीं बंद कर रहेंगे कि ये रोज़मर्रा के जो काम है, जो आपका फूड सप्लाई है, उसकी मार्केट्स और मंडियां भी काम कर रही हैं। उनको भी इसीलिए रोका नहीं गया कि फूड सप्लाई की जो चेन है वो मुसलसल जो है वो कायम रहे। दवाइयों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वी हैव इंश्योरिंग कि जी हर जगह जहाँ पाबंदी लगाई जाएगी ये सब दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग जो हैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ से ले सकें। जी बताइए। बिलाल से बात करके फिर आपसे कर लेती हूँ। सस्पेंस एक बार आ रहा है कि मतलब इससे पहले हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, एक सेकंड, हमने मुख्तलिफ जो इलाके थे वो सील किए। अब फिर हम 2 हफ्तों के बाद आ गए हैं कंप्लीट, हमने 7 जो इलाके हैं जो मेजर हैं लाहौर के पॉश एरियाज हैं, अब हम उनको सील करने के लिए जा रहे हैं। तो हम देखेंगे, इससे पहले भी हमने स्मॉल लॉकडाउन में देखा कि दानी साहब बैठे हैं कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा वीक जो वहाँ पे आमद दरामद था वो करवाया गया। लोगों की आमदोरफ्ती, मैंने खुद विज़िट किया, बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, पुलिस वालों की जिनकी ड्यूटियाँ थी वो कहीं और जाके बैठ के मतलब चाय वगैरह पी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लोकल ट्रांसमिशन इन इलाकों में बढ़ चुकी है, आमदोरफ्त तो अल्टीमेटली रहेगी। तो बजाय एक कि हम तकरीबन हम 2-3 माह के बाद जाके हमें पूरा लाहौर लॉकडाउन या सख्त उसमें इसकी तरफ जाना पड़ रही है लॉकडाउन की तरफ, तो हम पहले क्यों नहीं अभी 2 हफ्तों का लॉकडाउन करके फिर अगले 2 हफ्तों का सॉफ्ट लॉकडाउन करके हम इस वबा से जान छुड़वा लें। देखिए बिलाल साहब, आप जो बात कह रहे हैं बेटा, ये सारे जो हम फिगर्स आपके सामने, पहले मैंने जब फिगर्स कोट की हैं तो आपको मैंने बताया है कि पहले भी तादाद जो मरीज़ों की वो भी कम हो रही है और जो फिगर्स हैं उनमें भी कुछ कमी आ रही है। कुछ ये हफ्ते का जो हमने सख्ती की है, आप जो मर्ज़ी कहें, छोटी की बड़ी सख्ती पर, उससे ज़रूर वबा के फैलाव में इसका असल असर जो है ये हम 2 हफ्ते के बाद देखेंगे। और इस 1 हफ्ते की मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह इस 1 हफ्ते को अगर हम अच्छी तरीके से लोग अपने SOPs प्रैक्टिस कर लें और जिन इलाकों को हमने बंद कर रहे हैं वो उसी तरह बंद रहें, हफ्ते के बाद जब ये खुलेंगे तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह मरीज़ जो हमारे इस वक्त हस्पताल में हैं उनकी तादाद कम हो रही है, हमारे पास बेड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये वबा कहीं जा नहीं रही, जब जा तो नहीं रही, लेकिन हम उसके साथ इस तरह डील कर रहे हैं कि हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी जो है वो रहनी चाहिए ताकि अगर मरीज़ों को ज़रूरत पड़े तो अस्पतालों के अंदर जगह भी हो उनके लिए, मईशत का पहिया भी चलता रहना चाहिए। इट्स अ डिफ़िकल्ट, बिल्कुल वो कहते हैं ना टाइट रोप एक्ट है, बड़ी मुश्किलों से हम इसके ऊपर खड़े होके, और जहाँ तक SOPs का ताल्लुक़ है, देखिए एक ऐसी मुश्किल मरहले पे हम खड़े हुए हैं कि लोगों से सख्ती करते वक्त भी हम बुरे बनते हैं। जब कोई सख्ती की जाए तब हमें बुरा भला कहा जाता है, और अगर सख्ती ना करें तब बुरा भला कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आवाम के ऊपर भी तो ये अब जिम्मेवारी है कि जब हमने कहा है कि अब आप ये इलाका बंद है तो कुछ अरसे के लिए, हफ्ते की बात है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाएगी और ये इलाके खुल जाएंगे, और उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि वबा की जो स्प्रेड है वो कंपैरेटिवली कम होगा। कम होने की वजह से थिंग्स विल इम्प्रूव। जी जी, आप बताइए। जो भी SOP बनते हैं या इलाके बंद होने होते हैं, खुले होते हैं, वो महकमा सेहत की इजाज़त से खुलते हैं, SOP वो बनाते हैं। अभी ये लॉकडाउन आप करने जा रहे हैं 7 इलाकों को, साथ ही ये खबरें चल रही हैं कि बच्चों के स्कूल भी खुले जा रहे हैं। हालांकि जो जून में बच्चों के स्कूल बंद होती है, इतनी शदीद गर्मी है, तो जब खुलने थे खोला नहीं गए, अब ये कहा जा रहा है कि ये खोले जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि बच्चे इतनी हवस में और इतनी गर्मी में स्कूल में, और ऊपर से खतरा होगा कोरोना का भी, तो ये छुट्टियों के 3 महीने हैं, तो इसमें ये ऐसी खबरें क्यों आ रही है? क्या आपसे उन्होंने रब्ता नहीं किया या आपके साथ बैठ के कोई बातचीत नहीं हुई? ये
کبھی حکومت کچھ کہتی ہے کبھی اسی وجہ سے میرا خیال ہے اعتماد اٹھتا جاتا ہے اور پھر بھی یہ ساری چیزیں آتی جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی کنفیوز اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پر یہ کنفیوز اسٹیٹمنٹس بالکل نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، یہ وبا جو ہے اس کے ساتھ باقی دنیا بھی اب زندہ رہنا سیکھ رہی ہے، اور کوئی ہمارا ملک نہیں ہے جو یہ اپنی یہ انسٹیٹیوشنز کھولنے لگا. دنیا کے وہ ملک جہاں 50 ہزار لوگ انتقال کر گئے، آپ کے سامنے فرانس کا اگزامپل ہے، آپ کے سامنے اسپین کا اگزامپل ہے. ہمارے پہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے فرٹیلیٹی ریٹ ابھی بھی کمپیریٹیولی از لیس دین واٹ یو سی ان دا ڈیولپ کنٹریز آف دا ورلڈ. معیشت کی وجہ سے اور بیکاز آپ ایک حد تک ہی ایک لاک ڈاؤن مینٹین کر سکتے تھے. اسکولس کھل گئے ہیں. ابھی میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ فرانس کے اندر اوپننگ اپ اپنے اسکولس بھی انسٹیٹیوشنس بھی کھول رہے ہیں، اسی طرح اسپین کے اندر، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے. میرا مقصد ہے کہ جن دنوں میں بند ہونے چاہیے تھے جی نہیں، آپ صحیح دیکھیں، اس پہ بات چیت دیکھیں. امپورٹنٹ یہ ہے، ابھی میرے پاس ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بار بار لوگوں کے فون آتے ہیں. کچھ بچے جو ہمارے ڈاکٹر جنہوں نے بننا تھا، ان کی سپلیمنٹری ایگزام یعنی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا سپلیمنٹری ایگزام ہم نے پوسٹ پون. اب مقصد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بن نہیں سکتے جب تک وہ امتحان نہ دیں اور پاس نہ ہوں. ابھی ہمیں کوئی نہ کوئی SOPs کے تحت 6 مہینے تو آلریڈی ان کے ضائع ہو چکے ہیں. اب کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی طریقے سے SOPs مسلسل اپنا عثمان صاحب جو ہیں ہی از ورکنگ ان ویری کلوز کولیبریشن ود دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور ان کے ساتھ باقاعدہ SOPs. تو کوئی بھی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر ہو رہا ہے، اور صلاح مشورے کر کے لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے. ورنہ تو دیکھیں نا، ہمارا یہ مسلسل تو آپ کسی ملک کو مکمل طور پہ بند تو کر نہیں سکتے. جی پہلے ان سے بات کر لیں پھر آپ سے کر لیتے ہیں. جی آپ نے اعلان کیا کہ آپ مزید علاقے جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں لینے جا رہے ہیں، لیکن جو پہلے آپ نے 60 to 70 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ایریاز کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں لیا، اس میں کہیں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نظر نہیں آتا. آپ خود وزٹ کر لیتے ہیں نہ، وہاں پہ صرف کی پولیس اہلکار نظر آتے ہیں کسی بھی ناکے پہ. آپ کی SOPs میں ان آؤٹ بند تھی، اگر بوقت ضرورت ایمرجنسی بند تھی، کوئی اشیاء ضروریہ لینی تھی تو باہر ایک فرد آ سکتا تھا. اب آپ نیا اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اور جن غریب ایریاز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا وہاں پہ جو غریب ہیں ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. اور میرا آخری سوال، یہ 2-3 سوال مکس کر دیں. آخری سوال، عوام کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی رومر ہے جو عوام ڈر رہے ہیں کہ جو سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہے کورونا کا مریض وہ واپس نہیں آتا. اس بارے میں میرا خیال ہے بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ہسپتالوں پہ. آپ کا خیال، ایک سیکنڈ، 1 منٹ، لوگوں کی بات اور آپ کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ریکور ہو کے پیشنٹ ہسپتالوں سے گھر جا رہے ہیں وہ کسی اور دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی حوالے سے کل میرے خیال میں کیس بھی لگا تھا، اسی حوالے سے جی اسی حوالے سے کیس بھی لگا ہوا تھا. اچھا، میں آپ کو دیکھیں ایک سمپل بات ہے، اگر کسی کا خدا نہ، اس میں ہم نے کوئی ڈیتھ صاحب تو نہیں ہے، اگر ایک ہسپتال میں کسی مریض کی ڈیتھ ہو جائے اس کی فیملی کے لیے تو قیامت آ جاتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ سارے، آپ بتائیے کہ میو ہسپتال نے پچھلے اس 3-4 مہینے کو مور دین 4000 پیشنٹس ہیو بین ایڈمٹڈ دیر، اور لوگ ریکور کر کے گھر جا رہے ہیں. میرے پاس ایسے کلپس ہیں جہاں آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جنہوں نے تعریف کی کہ ہمارا بہت خیال رکھا گیا، ہم صحت یاب ہو کے. آئی ہیو سین دوز پیشنٹس جو وینٹ پہ گئے اور وینٹیلیٹر سے ریکور کیے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے آپ ایویڈنس سارا لے لیں. آپ جب کہیں گے ہم آپ کو ایویڈنس دے دیں گے. دیکھیں جی، آپ کو 1 سیکنڈ، آپ کو سارا ایویڈنس ہر ہاسپٹل سے دے دیں گے. آپ جائیے، وہ بتائیں گے ایگزیکٹ نمبر آف پیشنٹس جو داخل ہوئے، ان میں سے ریکور کتنے ہوئے، اور ریکوری کے بعد ان میں ڈیتھس کتنی ہوگا. ہمیں آپ کے ساتھ بالکل شیئر کرنے کو تیار. جی اچھا میڈم، یہ رائٹ سائڈ پہ بھی کائنڈلی کوشچن پہلے میں ان سے کر کے پھر آپ. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ہسپتالوں کے جو سربراہان ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے تاریخی اسناد بھی دی، بڑا اچھا کام کیا ڈاکٹرز کو. مگر اس میں ایک سوال ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیپاٹائٹس کے، ایڈز کے، شوگر کے مریض ہیں. خاص طور پر PIC کے اندر ایسے مریض جو رجسٹرڈ ہیں، ان کو 1 ماہ بعد ادویات دی جاتی ہیں. ٹیلی میڈیسن انہوں نے شروع کی، میڈیسن کسی کو بھی نہیں گھروں میں دی جا رہی، مریض وہاں پہ مر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس کی لیب، ایڈز کی لیب کو PCR کرونا کے اندر کنورٹ کر دیا گیا.
جتنے بھی کلینک ہیں PCR کے لیے ہیپاٹائٹس کے اور ایڈز کے، ان کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے، اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن مریضوں کے ٹیسٹ ہوں گے پرائیویٹ لیب کے ٹیسٹ کروا کے لے کے آئیں، آپ کو پھر میڈیسن دی جائے گی۔ غریب مریض جو 2500 روپے کا ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے؟ مریضوں کو جن کو ادویات نہیں دی جا رہی، چاہے وہ PIC کے ہیں یا ہیپاٹائٹس کے یا ایڈز۔ اچھا، میں دوسری بات آپ کو ایک سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، PIC کا جہاں تک تعلق تھا شروع میں ہی، تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزمرہ کوئی 2 سے 2500 مریض وہاں آتے تھے اپنی دوائی لینے کے لیے، ان کی اکٹھ ہوتا تھا، اس کے اوپر آلریڈی ان کو بائی پوسٹ، یہ آپ دیکھیں ایک بات سنیے، بائی پوسٹ آپ کا خیال اگر 1000 مریض کو روزانہ دوائی نہیں مل رہی تو وہ خاموش گھر بیٹھے رہیں گے؟ اگر کسی 1 یا 2 پیشنٹس کی کوئی میڈیسن مس ہو گئی ہے، میرے پاس خود پرسنلی شکایت آتے ہیں، وی ٹرائی آر لیول بیسٹ ٹو ریموو اٹ، پر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میڈیسنز دی جا رہی ہیں، سب ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کووڈ یہ کوئی پاکستان میں ہم علیحدہ نہیں اس طرح ڈیل کر رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر جب کووڈ کی پینڈیمک آئی تو باقی طرف سے آپ کنسنٹریٹ اس پہ کر رہے ہیں، لیکن ٹیسٹ ہیپاٹائٹس کے بھی ہو رہے ہیں، HIV کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس وقت ویکسینیشن کا کام بھی ہو رہا ہے، پولیو کی ویکسینیشن بھی ہم نے دی، تو یہ کہنا کہ باقی کام نہیں ہو رہے، آئی ایشور یو آؤٹ ڈور میں لوگ خود پریشان ہو کے نہیں آتے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں آتے۔ ہمارے پاس آؤٹ ڈور میں اس وقت گنگا رام کا آؤٹ ڈور چل رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے اگر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ پیشنٹ جن کی ڈیلیوریز ہونی ہے وہ اسپتالوں میں آ رہے ہیں، سو وی آر ٹرائنگ اے لیول پہ، ان سے پوچھ لو کہ جی پہلے اویس سب سے پہلے، ہاں جی جی دیکھیں یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو تو مکمل طور پہ مطلب سب روکا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ باقی علاقوں کی جو دکانیں وکانیں، جس طرح شالنی دیکھیں آپ، یہاں اگر SOPs نہیں پریکٹس ہوئے، انارکلی میں نہیں ہوئے، آپ یو ہیو ٹو دین لک ایٹ اٹ کہ اس کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس پہ ساری لوگوں کو ہمارے ساتھ، بلکہ میں تو میڈیا برادری کو کہوں گی کہ اس وقت ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، کچھ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، ہمیں تھوڑی سی محنت کر کے سب کو بجائے تنقید کرنے کے، میرا خیال ہے اس وقت آپ وہ کہیں کہ جی وہ ہسپتالوں سڑکوں کے اوپر مریض مر رہے، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، الحمدللہ مریضوں کے لیے بیڈز بھی تھی، وینٹیلیٹرز بھی تھے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل ہی کی بات ہے، کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ 25 دن کے بعد ایک مریض ریکور کر کے وینٹیلیٹر کے اوپر رہ کے PKLI سے جب وہ گھر گئے، تو اگر آپ حساب لگائیں، اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتے تو ان کا کم سے کم 25 سے 30 لاکھ بن جاتا بل، لیکن وہاں فری ٹریٹمنٹ سب کچھ ان کو فری ملا۔ تو حکومت بہت ایفرٹ کر رہی ہے، جو اچھی بات ہے، ان کے لیے تو کوئی بندہ کہہ ہی دیا کرے گا۔ جی بہت اچھے کام آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی ٹیم کی بڑی اچھی ہے، ینگ بھائی ان کو مائکروفون دیجیے۔ نہیں میری بات ایسے آپ، ہاں جی جی میڈم جی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ 30,000 سے زیادہ پنجاب میں ہی لوگ صحت یاب ہو کے گھروں میں گئے ہیں، ٹیکے بانٹی نہیں ہیں۔ یہ 30,000 لوگ صحت یاب ہو کے گھروں میں گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ 20,000 جو وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، اگر یہ پلازما دیں اور یہ پلازما ان لوگوں کو لگایا جائے جو بھی وینٹیلیٹر پہ نہیں گئے، ان کو بچایا جا سکتا ہے، تو کیا آپ کی سربراہی میں ماشاءاللہ یہاں پر سیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اسپیشل سیکٹری بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت محنت کر رہی ہیں، کیا حکومت پنجاب صحت مند ہونے والے کرونا مریضوں سے پلازما لینے کے لیے کوئی پلازما بینک بنانے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں اگر کوئی غریب شخص جو کرونا سے صحت یاب ہوا ہے، اگر اس کی آپ مالی مدد کر دیں تاکہ وہ خوشی سے اپنا پلازما ڈونیٹ کرے اور آپ اس سے دوائیوں کی جگہ وہ خرچہ اس کو دے دیں، تو پلازما بینک بنا کے آپ مزید کرونا کے مریضوں کو صحیح کرنے کا۔ ابین صاحب آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے، اور میرا خیال ہے سارے لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، آپ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ آپ نے کووڈ سے ریکور کیا اور صحت یاب ہو کے آپ گھر گئے۔ اس کے بعد یہ خدمت خلق ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنا پلازما ڈونیٹ کریں۔ پلازما ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ان لوگوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے
बाज़ार में प्लाज्मा 5-5 लाख पे बेचा है। इस पे अब सख्त किस्म की पाबंदी लगी हुई है। किसी किस्म की हमें इंफॉर्मेशन आई, सख्त किस्म का इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। प्लाज्मा बैंक हमने ऑलरेडी PKLI में भी बनाया हुआ है, हमने प्लाज्मा बैंक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में भी बनाया हुआ है। लोगों को हम आपकी वसादत से सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने देना, सबसे बड़ी बात है प्लाज्मा थेरेपी जो है, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, वो भी अभी एक्सपेरिमेंटल है। वी आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट। जिस तरह हम एक्टेमरा पे कर रहे हैं, रेमडेसिविर पे कर रहे हैं, ये जब ड्रग्स आती हैं वो सब हम इस्तेमाल करके उसी तरह ट्रायल्स कर रहे हैं जैसी बाकी दुनिया में हो रही है। और इसी तरह हर चीज़ जो है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के भी इसी तरह साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्रॉस रिएक्शंस होते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई एश्योर यू, ये बात तो हमें कहनी भी नहीं चाहिए। अगर एक गरीब मरीज़ का अस्पताल के अंदर मुफ्त इलाज हुआ है और अगर उसको 1,02,000 का टीका भी मुफ्त लगा है और हर किस्म की दवाई उसको मिली है, तो वो मेरा ख्याल है अगर वो आके डोनेट करे तो सच्ची क्या बात हो सकती है। और जी आप जी बताइएगा कि टेस्टिंग के हवाले से कुछ मसाइल आ रहे हैं, टेस्टिंग के हवाले से जी। कि जब गवर्नमेंट की लैब से टेस्ट कराया जाता है तो पॉजिटिव आता है, प्राइवेट से करवाएं तो नेगेटिव आता है। कल कलेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने अपना टेस्ट करवाया तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने एक बड़ा सवाल निशान खड़ा कर दिया कि हु इज़ रिलायबल। देखिए जी, सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो हम टेस्ट करते हैं इसके अंदर फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने के 30% से 40% चांसेस हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में जो किट्स इस्तेमाल हो रही हैं इनके अंदर देयर इज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ 65 to 70%। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव आने के बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। आप समझें अगर किसी का पॉजिटिव आ गया तो उसे पॉजिटिव ही समझें, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव कोई और दे दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। हम जब सस्पेक्टेड कोविड के साथ काम करते हैं तो कई दफ़ा एक मरीज़ आता है जिसको खांसी भी है, उसको तकलीफ़ भी है, सांस की भी तकलीफ़ है, एक्सरे उतारते हैं उस पर नमोनिया भी नज़र आता है, CT स्कैन पे भी फाइंडिंग्स आती है, कोविड उसका मुसलसल नेगेटिव आ रहा होता है। वी ट्रीट देम एज कोविड पेशेंट्स। यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर आर अदर सिम्टम्स, देयर आर अदर टेस्ट जो हमें कहते हैं कि नहीं इसको आपने कोविड के तौर पे, तभी उनको सस्पेक्टेड कोविड कह के उनकी ट्रीटमेंट इस तरह होती है। इसलिए फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आने के चांसेस बहुत कम हैं, फॉल्स नेगेटिव आने के ज़्यादा हैं। तो अगर किसी का फॉल्स पॉजिटिव आया है, देखिए मकसद ये है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग बहुत बड़ी तादाद में, उनको सिर्फ एहतियात करनी चाहिए ताकि और किसी को उनसे ये तकलीफ़ ना लगे। आखिरी को सवाल जी। कहा जा रहा है कि उसकी प्राइस के अंदर जो है वो 3 गुना इजाफा हो गया है। जो महकमा सेहत है इसने दफ़ा 144 तो लगा दी थी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, लेकिन जो प्राइसेस हैं उनको भी कंट्रोल करना है। और दूसरा मैम सवाल है कि जो ज़रदार बिल हैं उनने हम सारों को डरा दिया एकदम से कि कोई 19 पॉइंट है जो अब तक हमारे तक पहुँचे नहीं हैं, तो वो ज़रा उनके ऊपर भी क्या सॉरी दोबारा कहिए। ज़रदार बिल ने कहा है कि जी कोविड-19 के कोई 19 पॉइंट्स हैं जो अब तक शायद हमारे तक भी पहुँचे, तो वो मैडम हमारे तक पहुँचा दें। देखिए बेटा, बात असल में है अपना हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पे ऑक्सीजन की ख़ास तौर पे भी और ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जो हमने इन्होंने ये सोचा है कि हमें डिपेंड किसी पर नहीं करना चाहिए ऑक्सीजन का। वी माइट बी पुटिंग अप प्रोजेक्ट के जी हम कोई प्लांट लगा दें ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वजह यह है कि देयर इज़ इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री विच कैन बी यूज्ड, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करें, और इस वक्त स्ट्रीमलाइंड है। अब देखें इतने मरीज़ जो हैं जो जाते हैं अस्पताल के अंदर, अब लोगों ने एहतियातन सिलेंडर ख़रीद के घर में रख लिए हैं, उठा के बाज़ारों से सिलेंडर लेके। आपको पता है हम बतौर कौम जो हैं अल्लाह पे कम और बाकी चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा परेशान होते हैं। भाई अल्लाह ताला ने जब खुदा न खास्ता तकलीफ़ आई, आप जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चले गए हैं और घर में रख लिया, शायद वो किसी बीमार के काम आ जाता अगर आप बाज़ार में छोड़ देते। इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। एक्टेमरा का इंजेक्शन ख़रीद के अगर आप अपनी फ्रिज में रख लेंगे कि कल मुझे शायद ज़रूरत ना पड़े, तो कितने अफसोस की बात है। हमें इन चीज़ों का तो नहीं इस तरह की हरकत करनी चाहिए ना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाज़ार के अंदर हर चीज़ का स्टॉक रहे। और इस वक्त हम वी आर ऑल वर्किंग डे इन डे आउट। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीम, दिन रात ये काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई
رات کا ٹائم دن کا ٹائم ایسا نہیں ہوتا وین وی آر ناٹ کمیونیٹ کہ رات 2 بجے ہماری سب کی آپس میں فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تاکہ ہم سلسلہ جو ہے اس کو اسٹریم لائن کر ہی رکھیں. میں آخر میں یہ بتا دیجیے آخری پہلے میں بات کر لوں پھر تم. جی کورونا کے مریضوں کی ڈیتھ کے حوالے سے پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا, ان کو غسل نہیں دینا, ان کو کفن نہیں پہنانا, ان کو تابوت میں رکھنا ہے. آج ایک نوٹیفکیشن آتا ہے کہ جناب ان کو غسل بھی دینا ہے, ان کو کفن بھی پہنانا ہے, ان کے لیے تابوت کی بھی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہ آپ بغیر تابوت امین یہ ابھی آپ کو بغیر کفن جو دفنایا گیا ہے وہ تو چیخو پکار کریں گے کیا مطالب نہیں. آپ دیکھیں آپ یہ سن لیجئے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. جی بتائیے ڈاکٹر. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب کورونا آپ کے سامنے کورونا جب سے آیا ہے تب سے لے کے اب تک سچویشن ایوالو کر رہی ہے. دنیا بھی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے چیزیں جیسے جیسے سامنے نہیں آتی ہیں اس کے حساب سے جیسے جیسے نئی ریسرچ سامنے آتی ہے اس طرح سے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. انیشلی جب کورونا آیا تو اٹ واز پرسیو کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ انسیف ہو سکتی ہے, اس لیے ایبولا کے پروٹوکول کے مطابق ڈیڈ باڈیز کو دفنایا گیا اور تابوت کے اندر ان کو ڈال کے. ہمارے علماء نے اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. انہوں نے صورتحال کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے ایک فتویٰ بھی دیا کہ ایسی بیماری کے اندر تیمم کر کے مردے کو دفنایا جا سکتا ہے اسلامی طریقے کار کے مطابق. جیسے جیسے صورتحال مزید ایوالو ہوئی, ریسرچ مزید سامنے آئی, تو جتنی بھی جو ہماری ایڈوائزری باڈیز ہیں انہوں نے ایڈوائز کیا کہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ایز سچ کوئی وائرس کو ایمٹ نہیں کرتی یا ٹرانسمٹ اس طرح سے نہیں کرتی انلیس اس کی جو سیکریشنز ہیں ان سیکریشنز سے کوئی شخص جو ہے وہ براہ راست اس طرح سے اس کو ہاتھ لگائے کہ وہ بعد میں پھر اس کو اپنی باڈی میں لے جائے. تو اس کے حوالے سے نئی ایڈوائزری WHO نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جاری کی, جس کو کہ کل ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اور فالو کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس ریچول پرفارم کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ہم نے ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ احتیاط نہیں کرنی. جو غسل دیا جانا ہے وہ اسپیشل ٹیمز نے غسل دینا ہے, PPEs پہن کے دینا ہے. ہماری جو نیکسٹ SIAC کی میٹنگ ہوگی اس میں ہم ڈیٹیل بریفنگ آپ لوگوں کے لیے ارینج کروائیں گے جمعے والے دن, تاکہ مزید تفصیل کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ ایکسپلین کی جا سکے. اس میں غسل جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز دیا کریں گی اور وہ جینڈر اسپیسیفک ٹیمز ہوں گی. اس میں فیملی کا ممبر بھی PPE پہن کے شامل ہو سکے گا. اور اس کے بعد جب ایک دفعہ باڈی کو ریپ کر دیا جائے گا اس کے بعد تابوت جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. پہلے تمام جو باڈیز ہیں ان کو تابوت میں رکھ کے دفنایا گیا ہے. تو یہ ایک نئی ریسرچ ہے جو سامنے آئی ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. دیگر مسلم ممالک نے بھی انیشلی جو ہے وہ ایبولا کا پروٹوکول فالو کیا, بعد میں جب ریسرچ سامنے آئی تو انہوں نے بھی یہ پروٹوکول فالو کیا, تو ہم نے ان کو اسی طرح سے اسی چیز کو ہم نے اپنے کیبنٹ کے میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایک ریپڈلی ایوالونگ ڈیزیز ہے. اس کے بارے میں ابھی تک مکمل طور پہ دنیا میں کہیں بھی مکمل طور پہ کوئی خبر نہیں. تو اس وجہ سے جس طرح WHO ایڈوائز کر رہا تھا, اب جیسے WHO نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں تو وی ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ. اور انشاءاللہ دیکھیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسپیشل ٹیمز, اور جس طرح بتایا آپ کو سیکرٹری صاحب نے کہ ہم آپ کو پورا پروٹوکول بتائیں گے SIAC کے میٹنگ میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اٹ. تھینک یو ویری مچ.